بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بلکہ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، اور اس عقیدے کا انکار جو ہے وہ انسان کو اسلام سے نکال کر کفر کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب عقیدہ ختم نبوت کا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ اپنے اپنے وقت پر، اپنے مقررہ وقت پر انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 550 سال تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا۔ انسانیت ضلالت، گمراہی کی دلدل کے اندر پھنستی چلی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ انہی میں سے اپنے ایک پیغمبر منتخب کیا جنہیں اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ 571 عیسوی ربیع الاول کا مہینہ تھا جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ملک عرب کے شہر مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی۔ چنانچہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، اور صرف نبوت ہی آپ کو نہیں عطا کی گئی بلکہ آپ کو ختم نبوت کا تاج اور صحرا بھی پہنا دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ کے ہاتھوں دین مکمل ہو گیا۔ 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیات مبارکہ سورۃ مائدہ کی یہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو بطور دین جو ہے اسلام کو وہ تمہارے لیے چن لیا اور میں راضی ہو گیا۔ آپ کی شریعت نے آ کر پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات انسانیت کے لیے چراغ راہ ہوں گی۔ کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا، اور اس بات کا قرآن پاک نے واضح اعلان کر دیا سورۃ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ قرآن پاک کی 99 آیات، پیغمبر علیہ السلام کی 210 احادیث کم و بیش جو ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں
کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ خود حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی، بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہوگی، اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ایک سوال اٹھ سکتا تھا، ایک سوال کا اشتباہ تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کا کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے اوپر کیا حکم لگے گا، اور اسی طرح کیا آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی آ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، لیکن یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا معنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے کے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ عربی لغت اور محاورے کی روح سے ختم کا معنی مہر لگانے، بند کرنے کے، آخر تک پہنچ جانے اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ مثلا ختم العمل کا معنی ہے فرغ من العمل، کام سے فارغ ہو گیا۔ ختم الاناء کا معنی ہے برتن کا منہ بند کر دیا، اس پر مہر لگا دی تاکہ کوئی چیز اس میں سے نہ نکلے، نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو۔ ختم الکتاب کا معنی ہے خط بند کرنے کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ رہے۔ ختم الشیء بلغ آخرہ، کسی چیز کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر انتہا تک پہنچ گئے ہیں۔ اس معنی میں ختم قرآن بولتے ہیں، اور اسی معنی میں سورتوں کے آخری آیات کو خواتین کہا جاتا ہے کہ اختتام ہو رہا ہے سورت کا، پارے کا۔ خاتم القوم آخرہم، خاتم القوم سے مراد قبیلے کا آخری آدمی ہے۔ اسی بنا پر تمام اہل لغت، اہل تفسیر نے بالاتفاق خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، آخر النبیین کے لیے کیا ہے کہ عربی لغت محاورے کی روح سے خاتم کا معنی ڈاک کے خانے کے مہر کے نہیں ہے جسے لگا کر خطوط جاری کیے جائیں، بلکہ اس سے مراد وہ مہر ہے جو لفافے پر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو، نہ اس خط سے باہر کوئی چیز نکلے۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین ہیں کہ اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لفظ کا جو مفہوم ہے ہم نے اوپر جو بیان کیا، اس کی تائید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی فخلفہ نبی، بنی اسرائیل کی قیادت، بنی اسرائیل کی سیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو کوئی دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، بلکہ خلفاء ہوں گے، نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے اندر، ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسا ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے ہیں، اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو وہ اینٹ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی
کہ ختم نبوت کی جو عمارت تھی وہ جو ایک جگہ خالی تھی، میرے آنے پر وہ جگہ بھی پر ہو گئی، اب وہ نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے فرمایا کہ انتم آخر الامم وانا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئی ہو، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ اس امت کے بعد کوئی امت آئے گی۔ یہ احادیث مبارکہ بہت سے صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے، اور بہت سے محدثین نے اس کی بہت مضبوط سندیں نقل کی ہیں کہ آپ نے جتنی اپنی نبوت خاتم النبیین ہونے پر احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری محفوظ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں مل جاتا ہے آیات مبارکہ سے، احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ مل جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے بعد تیسرا درجے میں اہم ترین حیثیت جو ہے وہ صحابہ اکرام کے اجماع کی تھی کہ کسی فیصلے پر تمام صحابہ اکرام کا جمع ہونا، اور یہ بات تمام قابل اعتبار تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت کو مانا، ان سب کے خلاف صحابہ اکرام نے بالاتفاق جنگ کی تھی۔ نبی محترم کے بالکل آخر زمانے کے اندر یمامہ ملک یمن کا ایک شخص مسیلمہ جس کا نام تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک دو شخص اور تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب کو آپ نے خط بھی لکھا کہ تیرا یہ نبوت کا دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے، واپس پلٹ آپ دین اسلام کی طرف، لیکن اس نے آپ کی بات نہیں مانی بلکہ اپنے دعوے پر کھڑا رہا اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اسی اثناء میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آخری دنیا کی طرف چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے دین اسلام سے انحراف کیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے نماز کا انکار کیا، کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان سب کے خلاف جنگ لڑی گئی، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں جنگ لڑی گئی، اور یہ پہلی ختم نبوت کی جنگ تھی۔ نبی محترم کے زمانے میں 27 غزوات ہوئے، اور اسی طرح اور دوسرے سرائے جنگیں ہوئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد کم و بیش 250 کے قریب ہے، اور آپ کی وفات کے بعد عقیدہ ختم نبوت پر پہلی جنگ ہوئی اور 1200 صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ اکرام حفاظ سے۔ بالآخر مسیلمہ قتل ہوا، اس کے بہت سارے ساتھی قتل ہوئے، اور بہت سارے اس موقع پر بھاگ گئے اور بعد میں دین اسلام کی طرف لوٹ آئے، اور اسی طرح اسود عنسی بھی قتل ہوا، اور یہ جو دعوی نبوت کرنے والے لوگ تھے ان کا یہ فتنہ ختم ہوا۔ اس جائزے کے بعد آئے ہم دیکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے باب میں عقل کا کیا فیصلہ ہے۔ یہ بات پہلے ہو چکی کہ نبوت کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جو ہر اس شخص میں پیدا ہو جائے جس نے عبادت اور عمل صالح میں ترقی کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہو۔
نہ یہ کوئی ایسا انعام ہے جو کچھ خدمات کے بدلے میں عطا کیا جاتا ہو، بلکہ یہ ایک ایسا منصب ہے جس پر ایک خاص ضرورت کی خاطر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مقرر کرتا ہے۔ وہ ضرورت جب پڑتی ہے تو ایک نبی اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور جب وہ ضرورت نہیں ہوتی یا باقی نہیں رہتی تو پھر دوسرے دیگر انبیاء کو بھیجا نہیں جاتا۔ قرآن کریم سے ہمیں یہ معلوم کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ نبی کے مقرر کیے جانے کی ضرورت کن حالات میں پیش آتی ہے، تو پتہ چلا 4 حالتیں ایسی ہیں جن میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ نمبر 1، کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کوئی نبی نہ آیا تھا اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی ان تک نہ پہنچ سکتا تھا، یہ پہلی ضرورت تھی۔ دوسرا یہ کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو یا اس میں تبدیلی ہو گئی ہو اور اس کے نقش قدم پر چلنا ممکن نہ رہا ہو، اس لیے دوسرے نبی کو بھیجا جاتا تھا تاکہ آ کر وہ پہلے نبی کی جو تعلیمات تھیں انہیں اصلی حالت کے اندر لوگوں کو بتلائے۔ تیسرا یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور دین کی تکمیل کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو۔ چوتھا یہ کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہو، اس لیے بھی انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا جاتا رہا۔ یہ 4 وجہیں، 4 حالتیں ہیں، یہ 4 ضرورتیں ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا جاتا رہا۔ چنانچہ عرصہ گزرتا رہا، کئی لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اس وقت کے لوگوں نے، مسلمان علماء، صلحاء، مفسرین، محدثین، ائمہ نے ایسے فتنوں کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتے، ہمارے نبی یہ محترم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ فقہ اکبر کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے کہ دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، ہمارے نبی محترم کے بعد کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ مستقل کفر ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کا خاتمہ انگریز نے کروایا، انگریز نے سازشیں چلیں، اس سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اب انگریز کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو انگریز کے لیے مہرہ بنے اور مسلمانوں کے اندر کسی طرح سے تفریق پیدا کرے اور مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ ہے، شہادت کا جذبہ ہے، اسے کسی طرح سے ختم کر سکے یا بالکل جو ہے تخفیف پیدا کر دے اس کے اندر۔ چنانچہ انگریز کو مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ایک شخص تھا، قادیان کا رہنے والا تھا انڈیا کا، انگریز کو یہ شخص ملا، انگریز نے اس شخص پر محنت کی، چنانچہ یہ سیالکوٹ کے اندر ڈپٹی کلرک تھا، یہ کسی اور عہدے پر تھا، اس نے وہ عہدہ چھوڑا، انگریز کا یہ مہرہ بنا اور مسلمانوں کے اندر اس وقت اس نے عیسائیوں سے مناظرے شروع کر دیے، کچھ چھوٹے چھوٹے لٹریچر لکھنا شروع کر دیے اور مسلمانوں میں اس کی شہرت ہونے لگی۔ جب تھوڑی بہت شہرت ہوئی، آگے چل کر اس نے مجدد کا دعویٰ کیا، محدث کا دعویٰ کیا، چلتے چلتے اس نے مہدی کا دعویٰ کیا، پھر اس نے عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ جو احادیث مبارکہ کے اندر ہیں کہ قرب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، وہ جو عیسیٰ آنا تھا وہ میں ہی ہوں۔ کبھی اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، آگے چلتے ہوئے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور پھر یہ کہہ دیا چلتے ہوئے کہ وہ جو قرآن پاک کے اندر محمد رسول اللہ ہے اس سے مراد کوئی اور محمد نہیں بلکہ میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔
اس طرح کے اس نے دعوی نبوت کر دیا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے، انگریز نے اس کو مہرہ بنایا تھا، انگریز اس کی سرپرستی کر رہا تھا ملکہ برطانیہ، تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن اس وقت ہی علماء امت نے لوگوں کو اس فتنے کے خلاف کھڑا کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بتلانا شروع کر دیا کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ بہت سے اس نے کتابیں لکھیں، اس کی کتابوں کے جوابات بھی لکھے گئے، اس نے مناظرے کیے، بہت سے مناظروں میں یہ آیا، کسی میں بھاگا۔ بہرحال اسی دوران جو ہے اس کی موت 1907 کے اندر یا 1908 کے اندر اس کی موت واقع ہوئی، لیکن اس کا فتنہ جو ہے وہ بر صغیر ہندوستان کے اندر پھیل چکا تھا، اور اس نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑی بڑی اس کی کتابیں موجود ہیں، اس کی اصل کتابیں موجود ہیں جس میں اس نے نبوت کے دعویٰ کیا، اور کبھی یہاں تک کہ اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور یہ خدا تو کیا، نبی تو کیا، کوئی قادیانی اسے ایک شریف النسل انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا، نبوت تو اس کے بعد کی چیز ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں مسلمانوں نے، علماء نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، چلتے چلتے 1947 کے اندر پاکستان بنا، تو پاکستان بننے کے بعد علماء نے مطالبہ کیا حکمرانوں سے کہ قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ آئین کے اندر بھی یہ بات ہو جائے کہ یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 1953 کے اندر پاکستان میں تحریک چلی، لیکن تحریک جو ہے ظاہری طور پر ناکام ہوئی، بہت سی شہادتیں اس تحریک کے اندر ہوئی، صرف لاہور مال روڈ کے اوپر 10,000 کے قریب مسلمانوں نے ختم نبوت کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وقت گزرتا گیا، 1974 22 مئی کے قریب نشتر کالج ملتان کے طلباء جو ہیں وہ کراچی اپنا سیاحتی دورے پر نکلے، ٹرین کا سفر تھا۔ ٹرین جب چناب نگر سے گزری، چناب نگر آج کا نام ہے، پہلے اس کا نام ربوہ تھا، یہ سرگودا سے آگے، یہاں پر ٹرین رکی۔ یہ قادیانیوں کا گڑھ ہے، آج بھی تھا اور پہلے بھی یہی گڑھ تھا۔ وہ مسلمان طلباء جب چناب نگر ربوہ پہنچے تو انہوں نے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ قادیانی بہت غصے میں اور سیخ پا ہو گئے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹرین چل پڑی اور یہ طلباء کراچی کی طرف چلے گئے اپنے سیاحتی دورے پر۔ مرزا ناصر اس وقت کا ان کا خلیفہ تھا، زندہ تھا، چنانچہ کسی طرح سے انہوں نے پتہ چلایا کہ طلباء کا یہ جو وفد ہے یہ واپس کب آئے گا، تاریخ پتہ ہو چلی۔ چنانچہ واپسی پر جب ریل گاڑی چناب نگر اسٹیشن پر پہنچی، یہ طلباء باخبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہاں چناب نگر اسٹیشن پر قادیانی جو ہے وہ مسلح کھڑے تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے وغیرہ لیے ہوئے، اور جوں ہی چناب نگر اسٹیشن پر گاڑی رکی، قادیانی غنڈے بدماش جو ہیں وہ ان طلباء پر ٹوٹ پڑے اور انہیں خوب مارا گیا، اور جب تک ان کی تسلی نہیں ہوئی گاڑی کو چلنے نہیں دیا گیا۔ جب وہ اپنی دل کی بڑھاس نکال چکے اور یہ گاڑی فیصل آباد پہنچی، اور فیصل آباد پہنچ کر پتہ چلا کہ طلباء کے ساتھ چناب نگر کے اندر یہ ظلم و زیادتی ہوئی، اس سے پورے ملک کے مسلمانوں کے اندر ایک ہلچل مچ گئی،
اور جگہ جگہ احتجاج ہونے لگے اور ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئے، اور مسلمان اس مطالبے کو دہرانے لگے کہ انہیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے مسلمانوں کے اس مطالبے کو منظور کیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے اندر اس وقت مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا احمد شاہ نورانی، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق، جناب نوابزادہ نصر اللہ خان، میاں طفیل اور بہت سے سیاسی قائدین جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر قومی اسمبلی میں پیش ہوا۔ 21 دن قادیانیوں پر جرا ہوئی، سوالات ہوئے، ان کے عقائد مسلمانوں کو اسمبلی کے اندر مفتی محمود اور اٹارنی جنرل نے اراکین کو بتلایا کہ یہ ان کے عقائد ہیں، یہ کفریہ عقائد ہیں، اور یہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مرزا ناصر سوالات کے جوابات نہ دے سکا، اور اراکین اسمبلی کے سامنے قادیانیوں کی حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ چنانچہ اللہ نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ مسلمانوں کا درینہ مطالبہ کہ انہیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلایا جائے، 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخی دن آیا جب ذوالفقار علی بھٹو نے اس قانون، اس آئین پر دستخط کیے جس آئین کی روح سے قادیانی غیر مسلم اور اقلیت قرار دلائی گئی۔ اس کے بعد سے یہ لوگ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں یہ آئین، یہ قانون ختم ہو جائے۔ 1984 کے اندر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک آرڈیننس پاس ہوا جس میں یہ لکھا گیا کہ قادیانی جو ہیں وہ عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی شکل نہیں دے سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں ہم بھی تمہاری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پھر تم مسلمان ہو، ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ تو سادہ سا مسلمان جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے محنت کی اور ان کے کفر کو پوری دنیا کے اندر بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ اور قرآن مجید خود یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور جب آپ ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیج دیے گئے تو اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب، آپ پر نازل ہوئی کتاب اب آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ امتی کی حیثیت سے قرب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ اور آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ان کے ذمہ اللہ رب العزت نے کچھ کام لگائے ہیں، وہ اپنے ان کاموں کی تکمیل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، ہمارا ان پر ایمان ہے، ان کے وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب اس قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اور قرآن مجید بھی صاف صاف یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مکمل کر دیا گیا،
لہذا دین کو مکمل کرنے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی شک اور شبہ ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ خود بھی کافر ہے، جو اس کو مانے وہ سارے کے سارے کافر بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اس کی تفصیلات کتابوں کے اندر، تفاسیر کے اندر، احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ وہ قادیانیت کے متعلق پڑھنا چاہتا ہے، ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو بہت سی کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں۔ ہر مسلک کے اعتبار سے کتابیں موجود ہیں۔ قادیانی شبہات کے جوابات، ایک کتاب ہے قادیانی شبہات کے جوابات، مولانا اللہ وسایہ مدظلہ العالی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر قادیانیوں کے جو سوالات، جو شبہات ہیں، ان کے جوابات ہیں۔ اسی طرح رد قادیانیت، کافی جلدوں پر یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی قادیانیوں کے جوابات موجود ہیں۔ اسی طرح تحفہ قادیانیت، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ اس کے اندر بھی قادیانیوں کے جو عقائد ہیں ان عقائد کو بیان کیا گیا ہے اور ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری ہمارا ٹاپک ہے کہ جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے سلسلے میں موجودہ دور کے اندر بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک اللہ کے رسول کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں جو خط لکھنے اور خط وصول کرنے والے کے درمیان ایک دیانتدار قاصد کی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ بس ایک قاصد ہیں، آپ نے خدا سے پیغام لیا، آپ پر پیغام نازل ہوا، آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا، بس آپ کا تعلق ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ لیکن ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ تصور درست نہیں ہے، اس لیے کہ رسول صرف پیغمبر ہی نہیں ہوتا بلکہ معلم بھی ہوتا ہے، قانون ساز اور رہنما بھی ہوتا ہے، اور یہ سارے منصب اور ذمہ داریاں اسے خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ دوسرا یہ گروہ کہتا ہے کہ علم کے دو حصے ہیں، علم ظاہری ہے اور علم باطن ہے۔ ان کے نزدیک علم ظاہری یعنی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں میں پھیلایا، لیکن علم باطن یعنی طریقت صوفی ازم کا علم صرف چند لوگوں کو دیا، اور انہی سے یہ علم سینہ بسینہ چلا۔ یہ خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نقصان پہنچاتا اور ان سے ہمارے تعلق کو کمزور کرتا ہے، اس لیے انہیں جس علم سے نوازا گیا وہ پوری انسانیت کے لیے ضروری تھا۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو آپ کو ماضی کی ایک قابل احترام شخصیت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماحول کے زیر اثر احترام بھی کرتے تھے، لیکن اس طرح کے اگلے وقتوں کے ہیں کہ یہ لوگ، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کا انحصار صرف آپ کی بات پر ہے، آپ کی تعلیمات کی پوری خوشی اور کھلے دل کے ساتھ مان لے، یہ زندگی کی کامیابی پر انحصار ہے۔ چوتھا گروہ یہ کہتا ہے کہ چوتھا گروہ عوام الناس کا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ذات ہے بس ایک اندھی بحری عقیدت کا مرکز ہے، اسی عقیدت کی تسکین کے لیے نعت کی محفلیں، میلاد النبی کے جشن منانے کے علاوہ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ان باتوں کے پیش نظر ضروری ہے کہ جن بنیادوں پر قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق بنانے، مضبوط کرنے کی ہدایت کی ہے، اور بنیادیں واضح کی جائیں۔ قرآن مجید نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو 4 بنیادوں پر قائم کیا ہے: ایمان، اطاعت، اتباع اور محبت۔ سب سے پہلے ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی پہلی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مان لینا ہی کافی ہے، بلکہ آپ خدا کے رسول ہیں، بلکہ اس ایمان کی اصل روح آپ کی ذات پر سچا اور پکا اعتماد ہے، اس بات پر اعتماد کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ کے ہر قول اور فعل میں گہری حکمت ہے۔ جو راستہ آپ نے دکھایا، اگرچہ اس میں ظاہراً کتنے ہی خطرات نظر آ رہے ہوں، مگر نجات اور فلاح کا حقیقی راستہ وہی ہے۔ جب تک یہ اعتماد اور یقین انسانوں میں پیدا نہ ہو، وہ ایمان کی حقیقی لذت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا آپ نے کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایمان کا مزہ اس نے چکھا جو اللہ کے اپنے رب ہونے پر، اسلام کے اپنے دین ہونے پر، اور محمد علیہ السلام کے اپنے رسول ہونے پر مطمئن ہو گیا۔ جس سے جو خدا کو خدا مانے، خدا کی حیثیت سے مانے، اسلام کو اپنا دین مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا۔ دوسری چیز جو ہے وہ اطاعت ہے۔ نبی علیہ السلام سے ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد اطاعت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی نبی یا رسول صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بس اسی کو مان لینے کی حد تک لوگ اس کو نبی اور رسول مان لیں، بلکہ اس کے بھیجے جانے سے اصل شے جو مقصود رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے، اور زندگی کے معاملات میں جو احکام و ہدایت وہ دے کر گئے ہیں ان کو بغیر چون چرا، بغیر کسی تکلف کے مانا جائے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے اندر بیان کیا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا کہ اذن خداوندی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول کے ذریعے ہی اسے پتہ چلے گا کہ دین خدا کہتا کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے۔ اگر وہ رسول ہی کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ خدا کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ تیسری چیز اتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد جو ہے وہ اتباع ہے۔ اتباع کا دائرہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اطاعت کے دائرے میں عموماً وہ باتیں آتی ہیں جس کی حیثیت احکام و فرائض اور اوامر و نواہی کے ہوں، لیکن اتباع کے دائرے میں مستحبات، پسندیدہ چیزیں اور نوافل بھی آ جاتے ہیں۔ پھر اطاعت بعض حالات میں ظاہری اور رسمی بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی ایک شخص کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس کی اطاعت میں اخلاص اور محبت کا جذبہ ذرا بھی شامل نہیں ہوتا، لیکن اتباع میں پیروی کرنے والے کے اندر عقیدت و احترام کا جذبہ پایا جانا بھی شرط ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی نہ صرف اطاعت کی بلکہ آپ کی اتباع بھی کی تھی، اور صرف یہی نہیں آپ نے کوئی حکم دیا تو اطاعت کر لی، بلکہ وہ آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھتے، پھر اسی طرح وہ خود بھی کیا کرتے تھے۔ اور جب اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں؟ پھر خود نماز پڑھ کر دکھائی اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ اس طرح سے میں نے اللہ کے نبی کو وضو کرتے دیکھا۔ یہ ہے اتباع، اور یہ شرط ہے
محبت اتباع بھی شرط ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر. چوتھی چیز وہ محبت ہے. دین میں ایمان یا اطاعت قابل اعتبار نہیں ہے جس کی بنیاد محبت رسول پر نہ ہو. محبت بھی محض ظاہری اور رسمی مطلوب نہیں، بلکہ ایسی محبت جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے، جس کے سامنے عزیز سے عزیز رشتے اور محبوب سے محبوب تعلقات کی قدر و قیمت نہ رہ جائے، جس کے لیے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکے لیکن خود اس کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا جا سکے. قرآن مجید میں اس محبت کا معیار یہ بتلایا گیا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم. اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور مال جو تم نے کمایا ہے، اور تجارت جس کے گر جانے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور مکانات جو تمہیں پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بامری، کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ مجھ کو اپنے باپ، بیٹے، دوسرے عزیز و اقارب سے زیادہ عزیز نہ رکھے. اس طرح سے ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوں. لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ سے جس محبت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد جذباتی محبت نہیں ہے جو انسان کو اپنے بیوی بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے ہوتی ہے، بلکہ وہ عقلی اور اصولی محبت ہے جس کی بنا پر انسان اپنی عزیز ترین چیزوں سے بھی زیادہ ان اصولوں کو اہمیت دیتا ہے. اگر ان اصولوں کی راہ میں خود انسان کا اپنا نفس رکاوٹ بنتا ہے تو وہ اس سے لڑتا ہے، دوسرے راستے میں آتے ہیں تو ان سے مقابلہ کرتا ہے، یہاں تک کہ بیوی، بچے، خاندان، ملک اور قوم بھی ان اصولوں کے مخالف ہو جاتے ہیں تو ان سب کے مطالبات ٹھکرا دیتا ہے. اس محبت کی اصولی نوعیت کو آپ نے خود ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور دوسری حدیث کے میں یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ پر ایمان، آپ کی اتباع نصیب فرمائیں اور یہ دعا مانگا کریں اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک والعمل الذی یبلغنا حبک. یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا، تیرے حبیب کی محبت کا اور اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں ان کی الذی یبلغنا حبک، جو تیری محبت تک ہمیں پہنچا دے، اس عمل کا بھی سوال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے. آمین بحرمت النبی الکریم.